السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرحت پروین صوبہ اردو مرواڑی کالج میں آج BA سیمسٹر 4 کا کلاس لینے جا رہی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے اقبال کی شخصیت و فن۔ تو آج بھی ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے پہلے ہم لوگ حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے، شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش میں کافی اختلاف ہے، کسی نے 1870 عیسوی لکھا اور کسی نے 1871 عیسوی۔ اقبال کے آبا و اجداد ہندو تھے جو اقبال کی پیدائش سے 250 سال پہلے کشمیر میں رہتے تھے۔ ان کا تعلق شپرو برہمن خاندان سے تھا۔ اجداد میں سے کسی نے اسلام قبول کیا اور کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ کو اپنا وطن بنا لیا۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد عبادت گزار آدمی تھے، اس لیے شیخ کہے جاتے تھے۔ سیالکوٹ میں کپڑے کے چھوٹے موٹے تاجر تھے۔ شیخ نور محمد کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عطا محمد تھا، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انجینئر ہو گئے۔ دوسرا بیٹا اقبال تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ مولوی میر حسن سے انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد اقبال نے عربی زبان پر قدرت حاصل کر لی اور بنفس نفیس قرآن کا مطالعہ کرتے رہے۔ 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اقبال نے اورینٹل کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ وہاں سے انہوں نے FA کیا۔ آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقبال لاہور تشریف لے گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کی ملاقات پروفیسر ارنالڈ اور علامہ شبلی سے ہوئی۔ اقبال نے اسی کالج سے BA آنرس اور MA پاس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ MA پاس کرتے، پروفیسر ارنالڈ لندن واپس چلے گئے۔ تعلیمی مشاغل سے فراغت پانے کے بعد اقبال کچھ دنوں تک پروفیسر ارنالڈ کی جگہ پر فلسفہ کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1905 عیسوی میں اقبال اپنے شفیق استاد ارنالڈ کے بلاوے پر لندن تشریف لے گئے۔ 2 سال تک کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ اور قانون کا مطالعہ کیا۔ 1 سال تک جرمنی میں قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں سے اسرار خودی اور رموز خودی لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی اور 1908 عیسوی میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان میں واپسی کے بعد اقبال دوبارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہو گئے۔ ساتھ ہی انہیں وکالت کرنے کی بھی اجازت تھی، مگر عملی زندگی میں اقبال بری طرح ناکام رہے۔ انہوں نے باری باری سے پروفیسری اور بیرسٹری دونوں ہی کو خیر باد کہہ دیا اور صرف تخلیقی کاموں میں اپنی زندگی تمام کر دی۔ 500 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا، جن سے ان کو راحت ملی۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی میں لاہور میں ہوا۔ اقبال بحیثیت شاعر ہے نا، شاعر کی حیثیت سے ہم لوگ اقبال کو دیکھیں گے۔ اقبال شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ جس زمانے میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے وہ طالب علم تھے، مولانا محمد حسین آزاد کی قیادت میں انجمن حمایت اسلامیہ میں سالانہ ادبی جلسہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک جلسے میں اقبال نے اپنی پہلی نظم پڑھی تھی، نالہ یتیم۔ وہ نظم اب دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کا شعر تھا، یہ شعر دیکھیں: موتی سمجھ کے ثانی کریمی نے چن لیا، قطرے جو تھے ہمارے ارک انفال کی، جو کافی مشہور اشعار ہے۔ اقبال کے اس شعر نے اہل نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کی دوسری اہم نظم ہمالہ 1858 عیسوی کے جلسہ عام پر پڑھی گئی، جسے سر عبدالقادر نے مخزن میں شائع کرایا۔ یہیں سے اقبال کی شاعرانہ زندگی کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اقبال بحیثیت فلسفی بھی تھے، ہے نا۔ اقبال شاعرانہ ذوق رکھتے تھے، لیکن انہیں فلسفے سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے فلسفیانہ نظریے کے اپنی آپ ہی معزز تھے۔ ان کا یہ نظریہ خودی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو اپنے نظریہ حیات کا ذریعہ اظہار بنا لیا تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: میں اپنے آپ کو کبھی شاعر نہیں سمجھتا، البتہ کچھ مقصد خاص رکھتا ہوں جن کی اشاعت کے خیال سے شعر و شاعری کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اقبال کی شاعری کے 3 ادوار تھے، ہے نا، تو بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کے 3 مشہور معروف اردو مجموعہ کلام ہیں۔ ازمغان حجاز ان کا چوتھا مجموعہ کلام ہے، جو اردو قطعات اور مختصر نظموں پر مشتمل ہے۔ پیام مشرق ان کی فارسی غزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے۔ اقبال کا شمار فارسی کے ممتاز ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اقبال کے ابتدائی 3 مجموعہ
مجموعہ کلام یعنی بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلم کی روشنی میں اقبال کی شاعرانہ زندگی کو فکری ارتقاء کے اعتبار سے 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اقبال نے جب شاعری شروع کی تو وہ انگریزی کے مشہور شاعر ورڈز کی طرح مناظر فطرت سے گہرے طور پر متاثر تھے اور اپنی نظموں میں فطرت کی حسین چیزوں سے سبق لے کر انسانی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے۔ اس دور کو اقبال کی فطری شاعری کا دور کہا جا سکتا ہے۔ بانگ درا کی زیادہ تر نظمیں ان کے اسی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا دور، پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں آزادی کی جنگ بتدریج شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اسی زمانے میں کسی شاعر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ وطن پرستی کے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر فطرت کی شناخت خوانی کرتا رہتا۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور وطن پرستی سے شروع ہوا، مگر وطنی شاعری کا یہ رنگ زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا۔ بلکان کی جنگ کے بعد اقبال یہ محسوس کرنے لگے کہ وطن پرستی کے چکر میں 2 الگ الگ ملکوں کا مسلمان ایک دوسرے کا ذہنی دشمن بن گئے ہیں۔ یہ بات کسی بھی طرح اقبال کو گوارا نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے نئے انداز میں سوچنا شروع کیا۔ بانگ درا کی آخری کچھ نظم مثلاً نیا سوالہ، ترانۂ ہندی وغیرہ اقبال کی وطنی دور کی شاعری ہے۔ چنانچہ بانگ درا کی ایک نظم تنیت میں وطن پرستی کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ تیسرا دور، ہم لوگ تیسرا دور دیکھتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور قومی شاعری سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں اقبال وطن کے محدود دائرے سے نکل کے براہ راست اپنی قوم سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ترانۂ ملی اور شکوہ جواب شکوہ ان کے اس رجحان کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن یہ رنگ بھی اقبال کا اصلی رنگ نہیں ہے۔ اپنی شاعری کے آخری دور میں اقبال ایک آفاق گیر شاعر کی حیثیت سے ابھرتے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے ایک ایسے نظریہ حیات کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں جو ان کی نجات کا باعث بن سکے اور ان کی ترقی کا ضامن ہو سکے۔ ان کا یہ نظریہ حیات فلسفہ خودی پر مبنی ہے۔ بہرکیف اقبال کی شاعری کے آخری دور کو بین الاقوامی شاعر کا دور کہا جا سکتا ہے۔ بال جبریل کے بیشتر اور ضرب کلم کی تمام تر نظمیں ان کے اسی نظریہ حیات کی ترجمانی ہیں۔ آج ہم لوگ اقبال کی شخصیت، ان کی فن کو دیکھیں، ان کی شاعری کی خصوصیات دیکھیں۔ اگلی کلاس میں ہم لوگ اقبال کی کسی اور خصوصیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ آج کا کلاس ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔